بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 9 کا آغاز ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی امتیازات اور فضائل عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دی گئیں جو ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، روب کے ذریعے 1 ماہ کی مسافت تک دشمن مجھ سے ڈرتے رہے۔ نمبر 2، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی کہ مسجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے حدث اصغر اور حدث اکبر دور ہو جاتے ہیں۔ سو میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مال غنیمت حلال کیا۔ نمبر 4، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی شفاعت جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لیے ہوگی، شفاعت کبریٰ جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لیے ہوگی۔ اور نمبر 5، اور مجھ سے پہلے نبی خاص آ کر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامت تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص قوم کی طرف نبی بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا کہ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ 5 خصوصیات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ یہ 5 فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے، کتنے پیارے۔ یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے پر فضیلت دی گئی 5 وجوہات کی بنا پر۔ روب کے ذریعے پوری زمین میں سجدے گاہ پاک کرنے والی بنا دی گئی، غنیمت مال غنیمت حلال کیا گیا اور شفاعت عطا کی گئی اور مجھ سے پہلے اور ختم نبوت عطا کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی قرار، ان کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی اور نہ ملی ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے قال الملأ، لاسٹ ہم نے پارہ جو پڑھا تھا وہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف ہماری چل رہی ہے الحمدللہ، اور آج ہم پارہ نمبر 9 سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ہم نے جو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے ہم نے پڑھے تھے، اور ان میں ہم نے جو ہے دیکھا تھا کہ انہوں نے نبیوں نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت دی اور ان کی قوم ہدایت نہ پائی ان کی قوم نے، اور وہ ہلاکت ان کی کس طرح سے ہوئی۔ الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے کہ قال الملأ، پارہ نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اہل ایمان کو کفر میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں قال الملأ، کہا ان کی قوم کے سرکش سرداروں نے کہا،
اے شعیب۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہے۔ قال الملأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ مومنوں کو یقیناً اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا آپ لوگوں کو ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا اگر ہم پسند نہ کریں گے تو بھی؟ قد افترینا علی اللہ، تو پھر تو بے شک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے دین میں پھر سے لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور یہ ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس میں پھر اداء داخل ہو جائیں، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ آگے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور صداقت کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ، اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، سرداروں میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا، پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو کون سا عذاب آیا تھا؟ زلزلے کا عذاب آیا تھا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ یوں برباد ہو گئے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے احکام بلا شبہ تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، تو میں نہ ماننے والی قوم پر کیسے افسوس کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں بھی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تنگی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں، پھر ہم نے تکلیف کو راحت سے بدل دیا، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی طرح سختی اور راحت پیش آ چکی ہے۔ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں عذاب کی خبر تک نہ دی، اور انہیں اس عذاب کی خبر تک نہ تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی تمام برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، پس ہم نے انہیں ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لیا۔ کیا بستیوں والے اس بات سے نہ ڈر ہو گئے کہ راتوں رات ان پر عذاب آ جائے اور وہ سو رہے ہوں؟ آمینہ، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ موجود ہو اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ، سو یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سوائے نقصان پانے والے لوگوں کے یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سے سوائے نقصان اٹھانے والے لوگوں کے کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ کیا ان لوگوں پر جو گزشتہ اہل زمین کے بعد اب زمین کے وارث ہوئے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں پکڑ لیتے اور ہم ان کے دلوں پر صبر کر دیتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے، علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور وہ نصیحت کی بات کو بھی نہیں سنتے۔ کیا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے سو وہ نصیحت کی بات کو بھی نہیں سنتے۔ اے پیغمبر، یہ چند بستیاں جن کے حالات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو یہ لوگ پہلے جھٹلا چکے تھے اس سے یہ نہ ہو سکا کہ ان کو مان لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح
نہ ماننے والوں کے دلوں پر سب مہر لگا دیتا ہے، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے قول اور قرار کا پکا نہیں پایا، اور ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا۔ پس دیکھیے کہ فساد برپا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ، اور میرے لیے یہی مناسب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق جو بات بھی کہوں سچ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ، میں بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا کہ اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں تو اسے پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ چنانچہ فألقى عصاہ، یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاف اژدہا ہو گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ، اور بغل سے اپنا ہاتھ جو نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید روشن ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب کہو کہ تم کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجعوا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور تمام شہروں کو کارندے بھیج دیں، تمام شہروں میں کارندے بھیج دیں جو تمہارے پاس تمام اہل علم جادوگر کو لے آئیں۔ تو فرعون کے پاس تمام جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آئیں تو ہمیں کوئی انعام ملے گا، انہوں نے سوال کیا تھا۔ آگے فرمایا قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم ہمارے مقرب بھی بنو گے۔ اور جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ پہلے عصا ڈالیں یا ہم پہلے جادو ڈالتے ہیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، سو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بڑا بھاری جادو کیا۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو، سو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی، بس حق ثابت ہو گیا، اور جو جادو وہ کر رہے تھے باطل ثابت ہوا۔ پھر انہیں وہاں شکست ہوئی اور ذلیل اور خواہ ہو کر واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے ہو۔ یہ کس سے کہا؟ جادوگروں سے، کہ ایمان لے آئے ہو۔ یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں اس لیے چلی ہے کہ اہالیان شہر کو یہاں سے نکال باہر کرو، پس عنقریب تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے ہم تو سب اپنے رب کے پاس ہی واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم، اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو؟ کیا صرف اس بات کا کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کے احکام پہنچے تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آگے انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے گی۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، آیت نمبر
126 آگے فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ ملک میں فساد برپا کرتے پھریں، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ترک کر دیں؟ کہنے لگا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بلا شبہ ہم تو ہر طرح ان پر غالب ہیں۔ قال موسیٰ، آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے، اور آخر کار کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا، کہنے لگے کہ ہمیں تو اذیتیں ہی پہنچی ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہارے جانشین مقرر کر دے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کی قوم کو خشک سالی اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں گرفتار کیا۔ فرعون کی قوم کو کیا عذاب ہوا؟ خشک سالی اور پیداوار کی کمی، قحط سالیوں میں گرفتار کر لیا، کہ عذاب میں گرفتار کر لیا، اور وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ تو سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نحوست انہی کی ہے، لیکن ان میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ اور فرعون کے لوگوں نے کہا کہ خواہ آپ کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لائیں تاکہ آپ کے ساتھ آپ ہمیں مسحور کریں دیں، پھر بھی ہم آپ کو نہیں مانیں گے، انہوں نے کہہ دیا تھا، فرعون کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے آئیں، ہم پھر بھی آپ کو نہیں مانیں گے۔ پھر آگے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ یہاں پہ یہ وہ عذاب ہے جو ان فرعون کی قوم پر آیا تھا۔ پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کے، یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرموں کی قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس طور پر جیسا کہ اس نے آپ کو سکھا رکھا ہے دعا کیجئے، اگر آپ نے ہم سے عذاب کو اٹھا دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ پھر اب آگے یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ، پھر جب ہم نے ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ وہ اس تک پہنچنے ہی والے ہی تھے ٹال دیا تو وہ بد عہدی کرنے لگے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، سو ہم نے ان کو گہرے پانی میں غرق کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو غرق کر دیا تھا پانی کے اندر، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور جو محلات فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی اور جو بلند عمارتیں وہ چڑھاتے تھے، ان سب کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار پہنچا دیا، تو ایک قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کو عبادت میں مشغول تھے، جو اپنے
بتوں کی عبادت میں مشغول تھے۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح کے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ نے بلا شبہ تم نادان قوم ہو۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ جس عمل میں مشغول ہیں وہ مٹ جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ محض باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، کہا کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل جہان پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہماری نعمتوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں سخت عذاب دیتے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، اور ہم نے 10 راتیں مزید بڑھانے سے ان کی تکمیل کر دی، سو آپ کے رب کا 40 رات کا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے میری قوم میں نیابت کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، مفسدوں کی راہ نہ چلنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی ارنی انظر الیک، اے رب تو مجھے دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قال لن ترانی، کہ ارشاد ہوا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب کس کے موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی تو اس کو پاش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، اور میں اس حقیقت پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ تجھے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر گزار رہو۔ وکتبنا، اور ہم نے تختیوں پر موسیٰ کے لیے ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پس فرمایا اے موسیٰ مضبوطی سے ان کو تھام لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی بہترین باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ میں تمہیں عنقریب نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، اور اس میں بہت جلد ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے روک دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام قسم کی بھی ان کی نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اختیار نہ کریں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ پائیں تو اس پر چلنے لگیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا، ان لوگوں کو وہی سزا ملے گی جو اعمال انہوں نے کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں کا ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا۔ حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، جو اپنے زیوروں کا بچڑا بنا لیا تھا جو ایک جسم تھا اور گائے کی طرح آواز رکھتا تھا۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اللہ پاک کے پاس تو انہوں نے پیچھے سے
جو ہے اس طرح کے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور آگے فرماتے ہیں پھر جب اس عمل سے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور بخشش نہ دے تو بلا شبہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف لوٹے تو کہنے لگے میرے بعد تم نے میری بری نیابت کی، کیا تم اپنے پر رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ بھائی نے کہا اے میری ماں کے بیٹے بھائی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، تو میری بے حرمتی سے مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخشش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، ان پر جلد ان کے رب کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ بچھڑے کو کس نے معبود بنایا تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے۔ ان پر جلد عذاب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں رسوائی بھی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جھوٹ بنانے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے اور اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب توبہ کے بعد بخشش دینے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ، اور مہربان ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ان لوگوں کے لیے سرمایہ ہدایت رحمت تھا، اور جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی مقررہ وقت کے لیے چن لیے۔ ہمارے مقررہ وقت کے لیے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ لیا تو کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری طرف سے محض ایک آزمائش تھی۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے تو اس آزمائش کے ذریعے گمراہ کر دے، جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں بخشش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب بخشنے والوں سے بہتر ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ارشاد ہوا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں اس کو پہنچاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں اس کو پہنچا دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سو میں اس بھلائی کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کے پیروری کرتے ہیں، اور جن کو وہ اپنے ہاتھوں ریت انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جو ان کو نیکی کے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں، اور جو بوجھ اور توق ان کے لدے ہوئے تھے ان سے اتارتے ہیں، سو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی تقویت پہنچاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تو اور اس نور ہدایت کی پیروری کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا،
تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ڈیٹیل سے بتایا کون لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، اور ہدایت جو ان کو دکھایا جائے اس پہ وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ، کہہ دیجئے اے لوگ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور سو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے کلام پر خود بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اور وَمِن قَوْمِ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کے ساتھ راہ دکھاتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے اعتبار سے جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا تو اس کی طرف ہم نے وحی کی کہ اپنے عصا سے پتھر کو مارو، سو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 قبیلوں کے اعتبار سے جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب موسیٰ سے قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ فرمایا وحی کی کہ عصا سے پتھر کو مارو، اور سو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر ترنجبین اور بٹیر نازل کیے، اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ اب اس بستی میں رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو تو کھاؤ اور مغفرت طلب کرو اور بستی کے دروازے میں عاجزانہ طور سے داخل ہونا، تو ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو بہت کچھ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان میں سے ان لوگوں نے جو ظالم تھے اس بات کو جو ان کو سکھائی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، تب ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور اے پیغمبر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اے پیغمبر ان یہودیوں سے اس گاؤں کا حال پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھا، جب وہ ہفتے کے دن شرعی حد سے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ جب ان کا ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں ابھر کر ان کے سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کو ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آزماتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ کرنے یا سخت ترین سزا دینے والا ہے، عَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے رب کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ ان باتوں کو بھول گئے جو ان کو سمجھائی جاتی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جس کام سے ان کو روکا گیا تھا جب اس میں وہ حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ سینچر کے دن یہودی زیادتی کرتے تھے، مطلب ان کو منع کیا تھا کہ وہ
شکار نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کیا تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے حکم دیا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط رکھے گا جو انہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، بے شک آپ کا پروردگار بہت جلد ہی سزا دینے والا ہے، نیز وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو دنیا میں کئی گروہ بنا کر تقسیم کر رکھا ہے، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُ، ان میں سے نیکوکار بھی ہیں اور ان میں سے اس کے برعکس بھی ہیں، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے ہر طرح آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر ان کے بعد ان کے نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے، اس طرح کے اس حقیر دنیا کے مال اور متاع کو تحریف کے بدلے میں قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عن قریب ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور اگر دوبارہ ایسا ہی مال ان کے پاس آنے لگے تو اسے بھی قبول کر لیں۔ کیا ان سے یہ عہد جو کتاب اللہ میں موجود ہے نہیں لیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق صرف وہی بات کہیں گے جو سچ ہو، اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا تم سوچتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور یقیناً ہم ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو سائبان کی طرح معلق کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ ان پر گرنے والا ہے، اس وقت ہم نے کہا کہ جو ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور اے پیغمبر جب آپ کے رب نے عالم ارواح میں بنی آدم سے یعنی ان کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو انہی پر گواہ بنا دیا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرکا، یا یوں کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا، اور ہم تو ان کے بعد انہی کی نسل سے انہی کی نسل سے ہیں۔ تو اے اللہ کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے افعال پر ہلاک کر دے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اور پھر وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، اور اگر ہم چاہتے تو اس کا درجہ ان نشانیوں کی وجہ سے بلند کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ سو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر اس پر حملہ کر دو تو وہ زبان نکال لیتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو مثال دے کے بتایا ہے، جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے۔ آگے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، جھٹلایا تو یہ قصے آپ ان کو سنا دیجئے تاکہ وہ غور اور فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ، ان لوگوں کی یہ مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو ظلم کرتے رہے۔
اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، اور راہ ہدایت پر تو وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان بھی ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، اور یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل اور بے خبر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں سے غلط تعویلیں کرتے ہیں، اور انہیں بہت جلد ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق و صداقت سے رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں، عن قریب انہیں آہستہ آہستہ اس طور پر گرفت میں لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو سکے گا، انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا جنون نہیں، وہ تو صاف طور پر ڈرانے والا ہے۔ ان آیات میں ذکر ہے مکذبین کا، جن کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتا ہے اور اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام اور ان چیزوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں نظر غیر سے نہیں دیکھا، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی مدت عمر ہی ختم ہونے کے قریب ہو؟ اب اس کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی بھی اس کو راہ دکھانے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے آنے کا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، وہ اچانک آ جاتی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اے پیغمبر، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بھاری حادثہ ہوگا، تمہیں تو بس اچانک ہی آ لے گی۔ اے پیغمبر، آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں اور نہ غیب جانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا کہ قل، کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ضرر کا، مگر اسی قدر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منظور ہو۔ یعنی کوئی نفع دینے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی ضرر دینے والا نہیں اللہ کے سوا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ، اور اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت کچھ فائدہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، اور تو نہ صرف نافرمانوں کو ڈرانے والا اور جو ایمان رکھتے ہو، تو صرف نافرمانوں کو ڈرانے والا اور نہ جو ایمان رکھتے ہوں اور ان کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت کچھ وہ فائدے حاصل کر لیتے، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، میں تو صرف نافرمانوں کو ڈرانے والا۔ آگے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تو صرف نافرمانوں کو ڈرانے والا ہوں اور جو ایمان رکھتے ہوں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں۔
هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل، اور وہ وہی ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پائے۔ پھر جب مرد عورت سے قربت کرتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے جسے وہ لیے پھرتی ہے، پس جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرمایا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب وہ انہیں صحیح سالم بچہ عنایت فرما دیتا ہے تو وہ دونوں اس نعمت میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تو اس نے ان کو دی ہے جو اس نے ان کو دی ہے، سو ان کے شرک سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ کیا یہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود مخلوق ہیں اور وہ ان کی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اے مشرکو، اگر تم ان کو راستے میں کی طرف بلاؤ تو تمہاری بات پر نہ چلیں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو یا نہ بلاؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، بس اگر تم ان کو پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہاری بات قبول کر لیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلا لو، پھر جو تدبیر چاہو اختیار کر لو، مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اور بلا شبہ میرا کارساز تو وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہیں مدد پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سنتے ہی نہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ فی الحقیقت وہ دیکھ سکتے ہی نہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف، بس آپ درگزر کریں اور نیکی کا حکم دیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے، اور بس آپ درگزر کریں۔ اللہ کہتے ہیں نبی کریم سے کہ آپ درگزر کریں، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں کی پرواہ نہ کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، وہ فوراً بصیرت سے کام لینے لگتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھائی شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچتے لے جاتے ہیں، پھر وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں اے پیغمبر آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ قل انما اتبع، آپ کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہی باتیں ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور چپکے بغیر آواز بلند کیے ہوئے اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہیے، اور غفلت شعار
اور غفل شعار لوگوں میں سے نہ ہوں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سجدہ ہے، سجدہ آپ بھی کر لیجئے گا۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہوتی ہے۔ ابھی ہم سورۃ الانفال ہم اسٹارٹ کریں گے۔ الانفال، الحمدللہ ہماری سورۃ الانفال اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ مال غنیمت ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں جب کافروں سے جنگ ہوتی تھی اور ان کے مال جب ہاتھ آتے تھے تو انہیں آپس میں وہ بانٹتے اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مجاہدین کا جہاد قبول ہو گیا۔ اور جو مال غنیمت ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جہاد کے موقع پر جو دشمنوں کے اموال ہاتھ آ جاتے انہیں مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے جہاد قبول ہو جاتا تھا، جن کو آگ جلا دیتی تھی جن کے مال کو۔ اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جاتا اور آگ نازل نہ ہوتی تو سمجھا جاتا تھا کہ اس مال میں سے کسی نے کچھ غلول کیا، یعنی چھپا کر مال کو جو ہے نا رکھ دیا۔ تو یہاں پہ مال غنیمت ہم نے اسٹارٹنگ میں حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی تھی 5 چیزوں پر، تو اس میں مال غنیمت بھی تھا۔ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی تھی۔ اچھا جی، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، سورۃ الانفال مدنی مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، پس تم اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مومن ہو انما المؤمنون الذین، اور در حقیقت مومن وہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مومن کی ڈیفینیشن، مومن وہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو یہ احکام ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں مومن کے بارے میں بتایا، مومن کون ہے، مومن کی ڈیفینیشن بتا دی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور احکام سنایا جائے تو وہ ان کا ایمان اور مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، آگے مزید اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند مرتبے ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک، اے پیغمبر غور کرو کس طور پر آپ کے رب نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ گھر سے جہاد کے لیے نکالا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کر رہا ہے۔ یجادلونک فی الحق، یہ لوگ آپ کے ساتھ حق بات میں اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑ رہے تھے، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے قابو میں آئے گا اور تم لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ غیر مصلح گروہ تمہارے مقابلے پر آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کو عملاً ثابت کر دکھائے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور منکروں کی جڑ کاٹ دیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، خواہ اس امر کو مجرم لوگ پسند نہ کریں۔ اسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ،
ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول ہونے کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری بات کو قبول کر لیا کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور یہ مدد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تو محض تمہیں بشارت دینے کے لیے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل اس کے ساتھ اطمینان میں ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا، اور حقیقت میں تو نصرت اور کامرانی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے سکون اور آرام کے لیے اپنی طرف سے اونگ طاری کر دی، یہاں پہ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر اونگ طاری کی تھی، اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے تم پر آرام اور سکون کے لیے اپنی طرف سے اونگ طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش نازل کی تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ساتھ تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا، یہاں پہ فرشتوں کا قتال میں حصہ لینا اور اہل ایمان کے قلوب کو جمنے کا ذکر ہے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے ثابت قدم رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں عنقریب میں رعب ڈال دوں گا، سو تم ان کی گردنیں مارو اور ان کے ہاتھوں کا پور کاٹ کر رکھ دو۔ یہ انہیں اس امر کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تمہاری سزا ہے، اسے چکھو اور یاد رکھو کہ منکروں کے لیے آتش دوزخ کا عذاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کافروں سے مقابلہ ہو تو جم کر قتال کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے تو جنگ میں ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جو اس دن اس کی جانب پیٹھ پھیرے گا ما سوا اس بات کے کہ وہ لڑائی کی خاطر پہلو بدل رہا ہو یا اپنے ہی کسی دوسرے گروہ سے جا ملنا چاہے، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اس بھاگنے والے نے اپنے سر پر لے لیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، مسلمانوں تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو انعامات دے کر اچھی طرح آزما لے۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یہ تمہاری فتح اس لیے ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کافروں کے دعو فریب کا کمزور رکھنا منظور تھا۔ اور اہل مکہ ان تستفتحوا، یہاں پہ مشرکین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب ہو رہا ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو فتح آ چکی، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے پھر نافرمانی کی تو ہم پھر عذاب کو لوٹا دیں گے، اور تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے کہ اے مومنو،
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ دل سے کچھ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین حیوان وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں سمجھتے نہیں، اور اگر جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا کہ ان میں نیکی کرنے کی کچھ بھی صلاحیت ہے تو انہیں سننے کی طاقت دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو سننے کی طاقت دے دیتا تو بھی وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کا حکم قبول کرو جب وہ تمہیں اس کام کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشے، اور یقین کر لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ حائل ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم سب کو اسی کے روبرو جمع کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس آزمائش سے ڈرتے رہو جو تم میں سے صرف ظالموں کے لیے ہی مخصوص نہ ہوگی، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، تمہیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لے جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں کھانے کے لیے پاک چیزیں دی تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، آپس میں بھی خیانت سے باز رہو۔ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ تمہارا مال اور دولت اور جو تمہاری اولاد صرف ایک آزمائش ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہاری مال ہے وہ بھی آزمائش، دولت آزمائش ہے، اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا، یعنی حق اور باطل میں ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اے پیغمبر، اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر یاد کیجئے جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں۔ یہ لوگ تدبیریں کر رہے تھے تو اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ کلام تو محض پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی دین ہے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج۔ انہوں نے دیکھیں خود سے اپنے منہ سے انہوں نے دردناک عذاب مانگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ ان میں موجود ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی سزا نہ دے جبکہ وہ خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکتے ہوں، حالانکہ وہ اس کے متولی بننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اور ان لوگوں کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھی۔ پس کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے ان کی سزا کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا، اور بے شک جو لوگ منکر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ اب تو وہ خرچ کریں گے
مگر پھر انہیں اس پر حسرت ہوگی، اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے وہ جہنم کی طرف اکٹھے کر کے ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ، پھر ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ان سب کا ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم کے سپرد کر دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آئندہ کے لیے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بھی کتنے مہربان ہیں، اللہ پھر فرما رہے ہیں، پھر ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ان کے پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں گے، اور اگر پھر وہی حرکت کرنے لگیں گے تو ان کے سامنے پہلے لوگوں کے حالات گزر چکے ہیں کہ ان کو کس طرح سے اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنے کا نام اور نشان باقی نہ رہے اور دین تمام تر خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ بس اگر وہ لوگ باز آ گئے تو بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ کیا خوب ساتھی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 9واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سچ بات کو سمجھنے کی، حق کو باطل سے الگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عمل کو اپنے لیے جو ہے قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے، اور ہمیں دین کے راستے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما لے اور اپنے لیے چن لے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی تفسیر کے کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تجوید کورس بھی انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور تفسیر کورس بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ آپ میں سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ گروپ میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور مزید پروسیس آپ کو سمجھا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب نیکسٹ ہم پارہ نمبر 10 میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قبول و منظور فرما لے، اور جو ہم نے پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو ہم سے جانے انجانے میں یا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف کر کے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ نے چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے اینڈ لائک بھی کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔